وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ ومولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا علی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات عزیز وگار، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار چیز نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے نہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کو درس دے رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس کے اندر ایک صحابی رسول اچانک آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا عمر لا تنسى موتک، اے عمر موت کو نہ بھول جانا۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ میں آج کے حکمران کی بات نہیں کر رہا، میں اس عمر کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشیطان یفر من ذل عمر، کہ عمر وہ ہے کہ جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ایسا کرنا کہ روز آ جایا کرو اور مجھے موت جو ہے وہ یاد کرایا کرو۔ آج اگر ہم کسی کو کہیں نا ایک بار دو بار تین بار موت ہے، موت آنی ہے، تو وہ آگے سے غصہ کر جاتا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق نے کہا کہ مجھے روزانہ یاد کرانا کرنا، اس کے اوپر میں تجھے مہینے کے بعد وظیفہ بھی دیا کروں گا۔ وہ شخص روزانہ آتا، آ کر حضرت عمر فاروق کی مجلس میں کہتا یا عمر لا تنسى موتک، اے عمر موت کو نہ بھول جانا، موت آ کر رہے گی۔ حضرت جیوکار دن گزرتے گئے، جب ایک دفعہ پھر وہ شخص جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، آ کر کہتا ہے یا عمر لا تنسى موتک۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو وظیفہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب تجھے آنے کی ضرورت نہیں۔ کہا حضرت کوئی نیا آدمی رکھ لیا ہے یا کوئی کم تنہا والا آدمی رکھ لیا ہے، یا آج کے بعد جو ہے وہ موت کا ذکر کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری داڑھی کے اندر سفید بال آ گیا ہے، آج کے بعد جب بھی میں داڑھی کے اندر سفید بال کو دیکھوں گا مجھے موت یاد آ جائے گی۔ حضرت عزیزکار ہم دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق داڑھی میں ایک سفید بال کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں جب اسے دیکھوں گا تو مجھے موت یاد آ جایا کرے گی۔ آج ہماری تو ساری داڑھی بھی سفید ہو جاتی ہے، پھر بھی ہم جو ہے وہ موت کو یاد نہیں رکھتے۔ اس لیے میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا کہ ہڈیاں کھڑکن گوڑے کمبن، گوڑے کمبن ہڈیاں کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، ہجے بھی بدیوں باز نہ آیا بلے و مرد دلیرا۔ حضرت عزیزکار حضرت عمر فاروق آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، موت کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ حضرت صدیق اکبر ایک چڑیا کو دیکھتے ہیں جو ایک شاخ کے اوپر بیٹھتی ہے، دوسری شاخ پہ اوپر اڑ کے چلی جاتی ہے، پھر اڑتی ہے کسی تیسری شاخ پہ جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ واہ چڑیا تو کتنی خوش نصیب ہے، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تجھ سے کل قیامت کے دن حساب نہیں لیا جائے گا، پھنسے گے تو ہم جن سے حساب لیا جائے گا۔ آخری بات حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ قبرستان کے اندر کھڑے ہو کر روتے تھے، داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی تھی۔ پاس سے ایک صاحب گزرے، کہا عثمان آپ بھی روتے ہیں؟ میں نے تو اپنے کانوں سے کتنی بار سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ عثمان فی الجنہ۔ حضرت عثمان غنی نے مسجد نبوی کی جو ہے وہ توسیع کے لیے جگہ خرید کر دی۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان فی الجنہ۔ حضرت عثمان غنی نے جنت البقیع کی جگہ خرید کر دی۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان فی الجنہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ عثمان غنی کو کئی بار جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بار بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے کی بشارت دیتے ہیں، لیکن جب قبرستان کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، قبروں کو دیکھ دیکھ کر روتے ہیں،
داڑھی مبارک آنسو سے تر ہے. تو اس نے کہا کہ حضور میں نے سنا ہے کہ آپ کو کئی بار حضور علیہ السلام نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جس رسول کی زبان سے تم نے سنا ہے کہ عثمان جنتی ہے، میں نے بھی اسی نبی کی زبان سے سنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو قبر کی منزل میں کامیاب ہو گیا وہ اگلی منزلوں کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا. ذات عظیم کا ہمیں چاہیے کہ ہم موت کا ذکر کریں، موت کو بار بار یاد کریں، کیونکہ موت جو ہے وہ آ کر رہنی ہے. ان القبر ینادی کل یوم ثلاث مرات، قبر روزانہ بندے کو 3 بار یاد کرتی ہے. تو ہم کتنی بار جو ہے وہ یاد کرتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب میں مختصر سے لیے 2-4 منٹ کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب پاکستان جناب محمد طارق صاحب کو کہ وہ آئیں آ کر